پی اے اے کو 23 دسمبر کو یہ بیچنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے پی اے اے کے ساتھ؟ پی اے اے کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ صرف طیارے نہیں ہیں، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ طیارے نہیں خرید رہے۔ پچھلے سال ابھی انہوں نے 2 کمپنیاں بنائی، ایک پی اے اے جس کے پاس طیارے ہیں اور روٹس ہیں، ٹریفک ہے، اور ایک ایسٹس اور لائبلٹیز جو ہیں ان کو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا۔ پہلا ایشو کہ پچھلے سال صرف 13 طیارے تھے جو آپریشنل تھے، اور 13 طیاروں کے آپریشنل ہونے کی وجہ سے 26 ارب روپیہ پی آئی اے نے آپریشنل پروفٹ کمایا ہے۔ اب اگر 13 طیاروں کے ساتھ اس وقت 17 ہو گئے، چونکہ اس سال ہمارا یورپ کھل گیا ہے، انگلینڈ کھل گیا ہے، امریکہ کھل گیا، ساری دنیا کھل گئی۔ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے ایک منسٹر نے اس وقت اسٹیٹمنٹ دی تھی جعلی ڈگری کے حوالے سے پائلٹس کی، جس کی وجہ سے تمام یورپ نے، تمام دنیا نے فوری طور پر بند کر دیا۔ ابھی دوبارہ کھلے ہیں، 26 ارب روپیہ آپریشنل پروفٹ ہے پچھلے سال کا بھی، اس سال کا ہمیں نہیں پتا کیا یہ بتاتے ہیں۔ اور اس پہ یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ زبردستی کیوں بیچنا چاہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر 80% جو طیارے ہیں تمام ایئر لائنز کے پاس وہ لیز پہ ہیں، اور اگر دنیا کی تمام ایئر لائنز کے 80% طیارے لیز پہ ہیں، لیکن پی اے اے کے پاس 80% طیارے اپنے، نئی لیز لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو کئی بار آفر کیا ہے، یونین نے آفر کیا، ہم لے دیتے ہیں، اگر آپ نہیں لے سکتے تو ہم لے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے بھی کئی لوگوں نے آفرز کی ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق ہمارے ایک دوست ملک نے کہا ہے کہ ہمارے پاس طیارے ہیں، وہ لے لیں لیز پہ، جس لیز پہ ہم نے لیے ہیں اسی لیز پہ ہم سے اٹھا لیں، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیتے۔ نہ طیارے لیز پہ لینے کے لیے تیار ہے، نہ یہ طیارے خریدنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو چلانے کے لیے تیار ہے، بس ایک ہی چیز پہ مصر ہے، بضد ہے کہ ہم نے بیچ دینی۔ یہ قومی اثاثے ہیں، آپ نے کیوں بیچ دینے ہیں؟ اور جو اثاثوں کی قیمت لگائی گئی ہے وہ 270 ارب روپے لگائی گئی ہے۔ 300 ارب روپے پہ یہ یونین بیٹھی ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں دے دیں، 1 سال کے اندر 300 ارب روپیہ بھی دے دیں گے، اس سے نئے طیارے بھی لے لیں۔ ایک ہوٹل جو ہے، جو روزویلٹ ہوٹل ہے، جو سکرائب ہوٹل ہے فرانس کے اندر، اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ۔ پی اے اے کے 19 ممالک کے اندر اپنی پراپرٹی ہے، دنیا کے دوسرے ممالک۔ یہاں پہ جو ہیں، اگر آپ اسلام آباد کا دیکھیں، کراچی کا دیکھیں، لاہور کا دیکھیں، پرائم پلیسز پہ اوپر پراپرٹیز ہیں پی اے اے کے پاس، اور بہت زیادہ پاکستان کے اندر پی اے اے کی پراپرٹی، اپنے ہوٹل ہیں، پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قیمت صرف 270 ارب روپے ہے۔ چلو اگر اس کو مان بھی لیا جائے، پہلی تو بات ہے ہم اس کو بالکل ہر جگہ پہ ہم اس کی نہ صرف مخالفت کریں گے بلکہ مزاحمت کریں گے، ہر پلیٹ فارم پہ کریں گے، ہم اس کو بیچنے نہیں دیں گے ان کو۔ یہ پاکستان کے اثاثے ہیں، اس طرح سے تو یہ پاکستان کو ٹکڑوں میں بیچ رہے ہیں، کبھی کوئی ادارہ بند کر رہے ہیں، کبھی کوئی ادارہ بیچ رہے ہیں، کبھی یوٹیلٹی سٹورز، کبھی پاسکو، کبھی کوئی۔ اور آپ سے اگر ادارے نہیں چل رہے تو آپ آ کر ٹی وی پہ اناؤنس کریں پرائم منسٹر کہ ہم سے یہ ادارے نہیں چل رہے۔ پنجاب میں تو آپ سکول بیچ رہے ہیں، پنجاب میں آپ کالجز بیچ رہے ہیں، پنجاب میں آپ ہسپتال بیچ رہے ہیں۔ اگر آپ نے سکول نہیں چلانے، حکومت نے ہسپتال نہیں چلانے غریبوں کے لیے، اس قسم کی جو ایئر لائن ہے، یہ صرف کمرشل ایئر لائن نہیں ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، کون جاتا ہے؟ کہیں سے دنیا میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے، جیسے یمن کے اندر ہوا تھا، کون گیا تھا؟ صرف پی اے اے گئی تھی۔ آگے حج آپریشن آ رہا ہے، آپ کے پاس ایک اتنا بڑا وینیو ہے، آپ نے اس ٹائم کے لیے بھی طیارے زائد لے سکتے ہیں،
اسے پروفٹ آپ کا کہیں کا کہیں چلا جائے. اگر آپ 13 طیاروں کے ساتھ 26 ارب روپیہ کما رہے ہیں, اگر طیارے 25 ہو جائیں, طیارے 50 ہو جائیں, تو اس کا پروفٹ کدھر چلا جائے گا؟ اب یہ جان بوجھ کر بیچ رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بیچ رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے بیچ نہیں رہے. کوئی ہے ایسا جو خرید رہا ہے. ابھی اگر چلو ایک اس کے پروسیس کو دیکھ لیتے, وہ ظالمانہ ہے, غیر منصفانہ ہے اور غیر شفاف ہے. یہ بیٹھے امپلائیز, تمام امپلائیز جو ہیں وہ سٹیک ہولڈر ہیں. کیا کسی ایک جگہ پہ پورے پروسیس کے اندر ان کو اعتماد میں لیا گیا؟ نہیں لیا گیا. اور اگر نہیں لیا گیا, انہوں نے خود بھی بڈ دی تھی, لیکن ان کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ فارغ کر دیا. اب سن رہے ہیں کہ جو بھی لوگ ہیں ان کا ایک کنسورشیم بنایا جا رہا ہے اور زبردستی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اب کمپٹیشن کرانے کی بجائے ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا. حالانکہ اگر وہ بڈر ہیں 4, 5ویں یہ تھے, ان کو تو نکال دیا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. ان کے درمیان تو بڈ پہ ہونا چاہیے نا, چونکہ پی آئی اے کے پاس 92 لینڈنگ روٹس ہے. دنیا کے اندر کوئی اور اتنی بڑی ایئر لائن نہیں ہے. دنیا کے 92 جگہوں پہ پی آئی اے اتر سکتی, اڑ سکتی ہے. اور اگر ابھی یورپ کھلا ہے تو 40% تو تقریباً اکیلا انگلینڈ سے ریونیو آتا ہے. اور اگر آپ نے طیارے ہی لینے, نہیں لے رہے, ضد ہے. اب اس کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پروسیس شفاف ہے تو یہ بیٹھے ہیں سارے لوگ, ان کو شامل کیوں نہیں کرتے اس پروسیس میں؟ ان کو بتاتے کیوں نہیں کیا پروسیس ہو رہا ہے, کس طرح سے آپ پروسیس کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو کیوں آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں کوڑیوں کے منہ؟ یہ 2000 ارب روپے سے زائد کی پراپرٹی ہے جس کو آپ صرف 270 ارب روپے پہ بیچنا چاہتے ہیں. اور ہم نے پچھلی بار بھی سولوشن پیش کیا تھا. جب یہ پچھلی بار کرنے لگے, ہم اب بھی سولوشن پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس 3-4 سولوشنز ہیں اس کے. پی آئی اے نمبر 1, آپ لیز پہ طیارے لے لیں. دنیا ساری میں ویٹ اور ڈرائی لیز دونوں اویلیبل. دنیا کے 80% ایئر لائنس جو ہیں ان کے طیارے لیز پہ ہیں. آپ کو انوکھا کام تو نہیں کرنے لگے, لے لیں, آپ بھی لیز پہ لے لیں. مجھے یاد ہے میں نے 2 سال پہلے کہا تھا, جرمنی کی ایک ایئر لائن بند ہوئی تھی, انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس طیارے ہیں, لے لیں, جو چاہیے لے لیں. نئے طیارے تھے, نہیں لیے. بار بار کہہ رہے ہیں کہ طیارے کیوں نہیں لے رہے, نہیں لے رہے. پھر دوسرا, اگر آپ لیز پہ نہیں لے رہے, آپ کو 5, 10, 15, 20 طیارے جتنے لینا چاہیں وہ لیز پہ مل سکتے. گورنمنٹ نے کبھی آج تک اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں ڈالا. اگر گورنمنٹ اپنے طور پر پیسے ڈال دے تو طیارے خرید لیں. آپ کا جو کہہ رہے ہیں کہ لون ہے 400 ارب کا کہ 600 ارب, جو بھی لون ہے وہ اتر سکتا ہے. پی آئی اے خود اتار سکتی ہے. دنیا کی بے شمار ایئر لائنس, پھر کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ لوگ بہت زیادہ ہیں. اب طیارے 13 سے 17 ہو گئے, 4 اور طیارے آ گئے بڑے, تو اس سے مین پاور کم ہو جائے گی. اب طیارے 25 کر دیں تو آدھی رہ جائے گی. اب 50 کر دیں تو جو ایک طیارے پہ ہے اس کا چوتھا حصہ رہ جائے گا. اس میں کون سی راکٹ سائنس؟ دوسری بات, آپ کے پاس ایک ڈویژن ہے سول ایویشن. اگر گورنمنٹ پیسے نہیں دینا چاہتی تو آپ کی ایک ڈویژن ہے, ایویشن ڈویژن اس کو کہتے ہیں. اس میں 2 ادارے ہیں, سول ایویشن ہے اور پی آئی اے ہے. ان کے پاس پیسے موجود ہیں, ان سے ادھار لے کر ایک ڈویژن نے, ایک ہی ڈویژن کے اندر ایک محکمے نے دوسرے محکمے کو لون دینا ہے اور اسے جہاز خرید لیں. یہ یونین نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ دنیا کے اندر اس کی پراپرٹیز خریدی جائیں اور جہاز نہ خریدیں. اس پراپرٹی کے اگینسٹ آپ طیارے لے سکتے ہیں. اس کو کمیوٹ کرا کے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ پراپرٹی, اس کے اگینسٹ آپ طیارے لے سکتے ہیں, خرید سکتے ہیں آپ طیارے. پھر یہ ہے کہ مطلب 3-4 سولوشنز ہم نے پیش کر دی.
ایک دوست ملک نے کہا ہم سے لے لیں، ان سے نہیں لے رہے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. اگر آپ پی آئی اے کو چلانا چاہتے ہیں تو پی آئی اے نہ صرف چل سکتی ہے، ہر مسافر پی آئی اے کے ذریعے یورپ سے آنا چاہتا ہے. 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے. اور اس وقت ایک اور میں بتا دوں خان صاحب، مجھے 2-3 ممالک سے کہا ہے کہ اس کو ایڈورٹائز کریں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، وہ کہتے ہیں ہم طیارے لے کر ڈالنے کے لیے تیار. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا اشتہار دیں، آج دیں. میں آپ کو کہتا ہوں میں طیارے لے دوں گا. آپ بتائیں نا کہ ایک طیارہ ہے اگر انگلینڈ میں چلے گا، ڈیلی چلے گا یا باقی یہاں پہ، وہ کیا پروفٹ دے گا سال کا؟ لوگ تیار ہیں. 1 نہیں 10 نہیں 20 طیارے لے کر دینے کے لیے تیار بیٹھے. اب وہ بھی نہیں کرنا چاہتے. دنیا کے اندر سندھ کے اندر تو بڑا کامیاب تجربہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا. وہ بجلی کی پیداوار ہو، وہ سڑکوں کا بننا ہو، وہ باقی چیزیں ہوں. تو اگر یہاں پہ ایک کامیاب تجربہ ہو سکتا ہے تو پی آئی اے میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیوں نہیں آ سکتی؟ بے شمار لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے. یہ پروفیٹیبل ادارہ ہے. اگر 13 جہازوں کے ساتھ آپ اس کا مطلب 2 ارب روپیہ سال کا پروفٹ کما رہے ہیں. اگر ایک طیارہ کو لے کر دے گا 1 ارب روپیہ اس کے پاس پروفٹ آئے گا، تو 1 ارب آپ کا اور 1 ارب اس کا. تو آپ کرنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے. چونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے پی آئی اے بنی اور آپ کو پارلیمنٹ میں جانا ہے. آپ اس طرح سے چور دروازے سے نہیں بیچ سکتے. ہم آپ کو نہیں بیچنے دیں گے. ایکٹ آف پارلیمنٹ کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے. وہاں پہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی باقی پارٹیوں کی مزاحمت جو ہے وہ نظر آئے. بہت شکریہ. میں ہدایت خان صاحب سے کہوں گا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے خیالات کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام صحافی حضرات دوستوں کا مشکور ہوں کہ جب بھی پی اے پہ برا وقت آیا تو آپ دوستوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور حسب روایت آج بھی ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے. ہمیں آپ کی مجبوریوں کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو آپ پہ قانون لاگو ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری آواز کو آپ ضرور اس دیوانوں کو بجائیں گے. جیسے چوہدری صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک پراپرٹیبل ادارہ بن سکتا ہے اگر وہ بنانا چاہیں، لیکن کیونکہ گورنمنٹ کی خواہش یہی ہے، اور جب بھی آئے تو ان کی نظر میاں صاحب کی روزگار پہ رہی اور یا پھر پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی. 2 چیزیں اس کے لیے بہت اہم تھیں جو آج تک انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوا، اور ہماری پوری کوشش رہے گی آپ دوستوں کی وسائل سے کہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اس وقت بار بار 1-2 چیزوں کو زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جی ہم نے 600 ارب اپنے ذمہ لے لیا. یہ بالکل سراسر ایک پراپیگنڈے کی حد تک ہے، کیونکہ ہمارے پراپرٹیز کو انہوں نے ہولڈنگ کمپنی بنا کے اس کو دے دیا، اور اس کے اگینسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیے. آج تک پی اے کے لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ نے 1 ٹیڈی پیسے کی بجٹ نہیں رکھا اور نہ دیا ہے. ہم نے ہمیشہ لون لیا ہے اور اپنے سروائیول خود کیا. پی اے نے کسی نے بھی کچھ نہیں دیا آج تک. یہ بالکل ڈنکی کے چوٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بجٹ کسی بھی گورنمنٹ کی کہ اس میں پی اے کے لیے اگر کسی نے پیسے رکھے ہو تو بتا سکتے ہیں. بہت کیا ہے تو کسی نے اگر پیسے دیے بھی تو جاتے ہوئے لون میں کنورٹ کر کے گئے. وہ لون دیمک کی طرح پی اے کو کھانے لگ گئی تھی، جس کا آج رزلٹ یہ نکلا. تیسری بات اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمرشل ادارہ ہے، لیکن کمرشل کے حیثیت سے نہیں چل رہا، ویلفیئر کی حیثیت سے چل رہا ہے. وہ تمام روٹس جو لاسز کے ہیں وہ پی اے کے پاس ہیں. باقی جو 4-5 ایئر لائنیں اور چل رہی ہیں وہ اسی روٹ پہ کوئی بھی اپنے جہاز چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں ہمارا جو ہے کوئی ذاتی انٹرسٹ پی اے کو نہیں ہے. پبلک ایکوموڈیٹ کرنا، ڈیفنس ایکوموڈیٹ کرنا، یہ رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی، جو کہ پی اے کر رہی ہے ایئر لائن کی حیثیت سے. آپ چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی کوسٹل ایریاز ہیں تمام کے تمام پی اے کے پاس ہیں. 4 یا 5 ایئر لائن جو اور چل رہی ان کی کوئی جہاز اس طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہو، کوئی فلائنگ کرنے کے لیے تیار نہیں.